اور دماغ کی طرح یہ ہمارے جسم کے ایک اور وائٹل آرگن ہے. یہ خاموش ہیرو ہیں جو ہر روز ہمارے بلڈ سے ٹاکسنز کو فلٹر کرنے اور لیکوڈز کو بیلنس کرنے کے لیے انتھک کام کرتے ہیں. یہ چھوٹی بینز کی شکل کے آرگن ہماری صحت کے لیے بہت اہم ہیں. تو آئیے اس ویڈیو میں ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہمارے جسم کی فلٹریشن فیکٹریز کڈنیز یعنی گردے کیسے خون کو فلٹر کرتے ہیں اور جسم میں پانی اور معدنیات کے توازن کو برقرار رکھنے اور بلڈ پریشر کو منظم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی جانیں گے کہ ہم اس وائٹل آرگن کا بہتر خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. انفو وارسٹی. السلام علیکم، میرا نام زنیرہ فاطمہ ہے. میں آپ کو انفو وارسٹی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں. انسانی جسم کی سائنس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 3 ہے. گزشتہ 2 ویڈیوز دیکھنے کے لیے اوپر آئی بٹن یا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دی گئی لنکس پر کلک کریں. دوستو، دیگر جسمانی حصوں کی طرح کڈنیز بھی بہت اہم ہیں. ان کو رینل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ فلٹریشن کے ذریعے خون کو صاف کرتی ہیں اور فضول مواد کو یورین کے ذریعے جسم سے باہر نکالتی ہیں. یہ جسم میں پانی اور دیگر معدنیات کا توازن برقرار رکھنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں. کڈنیز ریڑھ کی ہڈی کے دونوں طرف پسلیوں کے نیچے ایک جگہ پر واقع ہوتی ہیں جسے ریٹرو پیریٹونیل اسپیس کہتے ہیں. اس لیے ان کو ریٹرو پیریٹونیل آرگن بھی کہا جاتا ہے. انسانی کڈنی کی بناوٹ میں آؤٹر کارٹیکس، انر میڈولا، رینل پیلوس اور نیفرونز شامل ہیں. آؤٹر کارٹیکس میں رینل کیپسول اور ٹیوبل شامل ہوتے ہیں، جبکہ انر میڈولا میں رینل پیرامڈس ہے. رینل پیلوس یورین کو یوریٹرز میں منتقل کرتی ہیں. نیفرونز خون کی فلٹریشن اور یورین کی پیداوار کے بنیادی یونٹس ہیں، جن میں گلومیرولس، بومن کیپسول اور رینل ٹیوبل شامل ہیں. کڈنیز کو خون رینل آرٹریز سے ملتا ہے اور فلٹر شدہ خون رینل وینز کے ذریعے جسم میں واپس منتقل ہوتا ہے. کڈنیز کے خاص کاموں میں خون سے فضول مواد کو فلٹر کرنا، یورین پیدا کرنا، الیکٹرولائٹس کے توازن کو منظم کرنا، پانی کے مقدار کو برقرار رکھنا اور ایسڈ اور بیس کے توازن کو یقینی بنانا شامل ہے. وہ رینن پیدا کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. ایریتھروپوئٹن کے ذریعے وہ ریڈ بلڈ سیل کی پیداوار کو متحرک کرتے ہیں. خون کی نالیوں سے زہریلے مادوں اور دواؤں کو ہٹا کر ڈیٹاکسیفائی کرتے ہیں اور وٹامن ڈی کو میٹابولائز کرتے ہیں تاکہ جسم میں کیلشیم جذب ہو سکے. کڈنیز کی شکل چھوٹی بینز جیسی ہوتی ہے. کلر ریڈش براؤن اور سائز ایک مٹھی کے برابر ہوتی ہے. ان کی لینتھ 10 to 12 اور width 5 to 7 سینٹی میٹر ہوتی ہے. کڈنیز کا وزن تقریباً 120 to 170 گرامز ہوتا ہے. نوجوان انسان کی ہر ایک کڈنی میں تقریباً 1 ملین نیفرونز ہوتے ہیں. اس فلٹریشن پروسیس سے 1 to 2 لیٹر یورین پروڈیوس ہوتا ہے. کڈنیز کی ایک شاندار خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایک کڈنی ڈونیٹ کی جائے یا خراب ہونے کی صورت میں باڈی سے ریموو کی جائے تو ریمیننگ ایک کڈنی دونوں کے کام کی صلاحیت پیدا کر لیتی ہے. یورین تقریباً 95% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سالٹ، الیکٹرولائٹس، پوٹیشیم، فاسفورس، یورک ایسڈ، یوریا جیسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں. کڈنیز کا صحت مند ہونا انسانی جسم کی مجموعی صحت کے لیے بہت اہم ہے اور اس میں کئی اہم ایکٹیویٹیز شامل ہیں، جن میں روزانہ 8 سے 10 کپ پانی پینا ضروری ہے، کیونکہ اس پانی کی مدد سے جسم میں موجود ٹاکسن یا ویسٹ مؤثر طریقے سے فلٹر ہو سکتے ہیں. متوازن غذا، بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول میں رکھنا، باقاعدہ ورزش کر کے اپنے وزن کو کنٹرول میں رکھنا، تمباکو نوشی اور دیگر نشے والی اشیاء سے مکمل پرہیز کرنا اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کثرت سے میڈیسن استعمال کرنے سے احتیاط کرنا کڈنیز کی بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے. کڈنیز سے متعلق عام بیماریوں میں کڈنی سٹون، کڈنی فیلیور یا رینل فیلیور، ڈائبیٹک نیفروپیتھی، یورینری ٹریکٹ انفیکشن، پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز وغیرہ شامل ہیں. کڈنی سٹون کی ڈیزیز تقریباً 10% لوگوں کو متاثر کرتی ہے. باقاعدہ صحت کی جانچ ممکنہ مسائل کو جلد دریافت کرنے میں مدد کر سکتی ہے اور کڈنیز کی صحت اور خطرات کے بارے میں آگاہی رکھنا ایک بہترین احتیاطی اور انتظامی حکمت عملی ہے. اسی آگاہی کے سلسلے میں ہر سال مارچ کے 2nd تھرسڈے کو ورلڈ کڈنیز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کڈنیز کے بارے میں اس قسط کو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں قیمتی معلومات ملی ہوگی. براہ کرم اس قسط کو لائک اور شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اب میں آپ سے اجازت لوں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.